الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعزن فی الناس بالحج یأتوک رجالا وعلی کل ضامر یأتین من کل فج عمیق صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید فی شان حبیبہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکم یا سیدی یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نبی اللہ۔ اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کی عنایت سے جمعۃ المبارک کے اس بابرکت دن ہم اپنے خالق و مالک کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے اس حاضری کو قبول فرمائے، اور جب تک جسم میں جان باقی ہے وہ اپنی چوکھٹ پر سر جھکانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے، یہ حج کا مبارک مہینہ ہے، اور اس وقت دنیا بھر سے لاکھوں حجاج اللہ رب العزت کے پاک گھر میں جمع ہیں، اور بہت سے عازم سفر ہیں۔ اسی مناسبت سے گزشتہ جمعۃ المبارک میں ہم نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر حج کا تذکرہ شروع کیا تھا کہ امام الانبیاء علیہ السلام نے کس طرح مدینہ منورہ سے یہ سفر شروع فرمایا، اور کس کس مقام پر ٹھہرتے ہوئے آقا کریم علیہ السلام نے کس انداز میں حج ادا کیا۔ اور یہ محبت کا سفر اس لیے بھی تھا کہ ساتھ ساتھ ہم دین کی باتیں بھی سیکھیں گے، اور تصور میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر حج ہے اس کو بھی سن کر، اور یہ کوشش کریں گے کہ اللہ کرے زندگی میں پھر حرمین شریفین کا یہ برکتوں والا سفر ہمیں بھی نصیب ہو جائے۔ اور یقیناً جب ان حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کی یہ جو باتیں ہیں ذہن نشین ہوں گی، تو جب بندہ وہاں حاضر ہو تو پھر اس کے تصور میں یہ ساری باتیں ہوں گی کہ کہاں کہاں میرے آقا کریم علیہ السلام تشریف فرما ہوئے اور کس طرح سرکار نے حج ادا کیا۔ تو گزشتہ جمعۃ المبارک میں حضرات ہم نے مدینہ منورہ سے لے کر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روانگی تھی اس کے حوالے سے گفتگو شروع کی تھی، اور راستے میں مختلف مقامات پر جہاں سرکار ٹھہرے ان کا ہم نے کچھ ذکر کیا تھا۔ اور میں نے آپ حضرات کی خدمت میں یہ بات عرض کی تھی کہ 25 تاریخ تھی ذیقات کی، ہفتے کا دن تھا جب سرکار مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے تھے، اور پھر آپ ذوالحلیفہ کے مقام پر پہنچے، اور پھر وہاں سے احرام باندھ کر آگے یہ سفر جو تھا وہ شروع ہوا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ چونکہ اس وقت جو یہ فاصلہ تھا مدینہ منورہ کا اور مکہ کا، اور قافلے چونکہ پیدل سفر کیا کرتے تھے، اور دو راستے جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ مدینہ منورہ سے مکہ آنے کے دو راستے تھے، تو جو درخت والا راستہ تھا ایک سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور دوسرے سے واپسی آپ کی ہوئی۔ راستے میں کئی مقامات جو مشہور تھے جہاں قافلے آرام کیا کرتے تھے، پڑاؤ کیا کرتے تھے، رکا کرتے تھے۔ اس ٹائم کے اندر
تو جب سفر شروع ہوتا تو منزلیں تھیں کہ یہ پہلی منزل ہے قافلے کے رکنے کی، یہ دوسری منزل ہے، یہ تیسری منزل ہے. تو ہر قافلہ وہ مقررہ جو فاصلہ ہوتا تھا اسے طے کرتا اور پھر اس منزل پر آ کر رات بسر کرتا اور پھر صبح اگلا سفر شروع ہوتا تھا. تو حضور کریم علیہ السلام کی پہلی منزل مقام روحا تھی. ذوالحلیفہ سے احرام باندھ کر جب سرکار کا یہ قافلہ چلا اور ہزاروں کی تعداد میں اہل محبت اور اشاق اور حضور کے غلام آپ کے ساتھ تھے، تو یہ پہلی منزل 74 کلومیٹر ذوالحلیفہ سے بعد یہ مقام تھا جہاں پہلا پڑاؤ اس قافلے نے کیا. اور میں نے اس کے متعلق عرض کیا کہ وہاں آج بھی وہ کنواں موجود ہے جس میں میرے آقا نے اپنا لعاب دہن ڈالا تھا. اللہ اکبر. یہاں حضور کریم علیہ السلام نے نماز ادا کی. امام ترمذی نے اور علامہ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں اس کا ذکر فرمایا. اللہ اکبر. اور اسی مقام کے متعلق ارشاد فرمایا کہ مجھ سے پہلے 70 نبیوں نے اس مقام پر نمازیں پڑھی. 70 انبیاء نے اس مقام پر نمازیں پڑھی. اللہ اکبر. اور امام کشتلانی نے اسی مقام کے بارے میں لکھا کہ یہاں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں عیسیٰ ابن مریم کو دیکھ رہا ہوں وہ تلبیہ پڑھتے ہوئے حج کے لیے جا رہے ہیں. اللہ اکبر. میں عیسیٰ ابن مریم کو یہاں سے تلبیہ پڑھتے ہوئے گزرتے ہوئے نگاہ نبوت سے دیکھ رہا ہوں. اللہ اکبر. یہ پہلا پڑاؤ تھا. پھر اس کے بعد میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقام عصایہ سے گزر ہوا. یہ ایک مقام کا نام تھا. وہاں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور یہ تیسری اسے منزل کہا جاتا ہے قافلوں کی. یہ تقریباً 77 میل کا فاصلہ بتایا جاتا ہے کیونکہ درمیان میں سفر میں یقیناً نمازوں کے وقت آتے تھے تو جہاں جہاں نماز کا وقت آتا وہاں حضور قیام فرماتے، نماز ہوتی، جماعت ہوتی، پھر آگے سفر شروع ہوتا. چوتھی منزل جو تھی وہ مقام ارج تھا. وہاں بھی یہ قافلہ ٹھہرا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جہاں ہم نے ذکر کیا کہ وہاں سامان والا اونٹ گم ہوا اور پھر آل فضالہ سامان لے کر اور کھانا لے کر سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بعد میں وہ دوبارہ سامان مل گیا. پانچویں منزل مقام ابوا تھی. مقام ابوا وہ جگہ ہے جہاں حضور کریم علیہ السلام کی والدہ حضرت سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوا تھا. جب وہ آپ کو بچپن میں لے کر مدینہ منورہ تشریف لے گئی تھیں اپنے ننیال، سرکار کے جو ننیال تھے، چونکہ حضرت سیدہ آمنہ کا تعلق مدینہ منورہ سے تھا تو وہ اپنے خاندان اور اپنے قبیلے کے لوگوں سے ملنے کے لیے وہاں گئیں. اور حضور کریم علیہ السلام کی عمر مبارک 5-6 برس کی تھی اس وقت. تو واپسی پہ اس مقام پر ان کا وصال ہوا اور یہیں ان کی قبر تھی. تو اس منزل پر بھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر قیام فرمایا. یہاں آپ ٹھہرے. اللہ اکبر. یہ پانچویں منزل اور تقریباً 228 کلومیٹر کا فاصلہ تھا یہ مدینہ منورہ سے. یہاں سرکار ٹھہرے اور اس مقام پر پہلے بھی حضور کریم علیہ السلام کی حاضری ہوئی. آپ ایک روایت انتہائی اختصار کے ساتھ ایک بات یہاں یہ بھی آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا میں اپنی والدہ کی قبر پہ گیا، اللہ نے میری خاطر میری ماں کو قبر سے زندہ کیا، میری والدہ قبر سے باہر آئیں اور انہوں نے میرا کلمہ پڑھا. میرا کلمہ پڑھ کے اللہ نے انہیں میری صحابیت کا شرف بھی عطا کیا. تو یہ ہمارا اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور کریم علیہ السلام کے والدین اہل ایمان ہیں. اہل ایمان ہیں. وہ توحید خدا بندی کو ماننے والے تھے چونکہ اعلان نبوت سے پہلے بھی سال ہو گیا تھا. اس سے پہلے بھی وہ رب کی توحید کو مانتے تھے، نہ بت پرستی کرتے تھے، نہ گناہوں کے قریب جاتے تھے. وہ دین ابراہیمی پر تھے اور وہ توحید خدا بندی کو مانتے تھے. تو اللہ نے سرکار کو یہ معجزہ عطا کیا کہ حضور کی خاطر حضور کی والدہ کو زندہ کیا. وہ قبر سے باہر آئیں، انہوں نے کلمہ پڑھا حضور کا اور حضور کریم علیہ السلام کی صحابیہ ہونے کا شرف بھی انہیں نصیب ہوا. اور اس پر امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے 6 کتابیں لکھی ہیں. تو انہوں نے یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 5ویں منزل تھی. اور اس کے بعد ایک ہرشا مقام تھا. امام بخاری
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحیح البخاری میں اس کا ذکر کیا، اس مقام پر بھی سرکار نے نماز ادا کی، وہاں بھی آپ نے کچھ دیر قیام کیا۔ اور اسی مقام کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح مسلم کی حدیث ہے، جس میں حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ میں یونس علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں کہ اللہ کا نبی یونس سرخ سواری پہ بیٹھا ہے، اون کا جبہ پہنا ہوا ہے، اور تلبیہ کہتے ہوئے بلند آواز سے وہ اللہ کے گھر کی طرف جا رہے ہیں۔ اب یہ نگاہ نبوت دیکھ رہے تھے جو اور کوئی نہیں دیکھ رہا تھا۔ حضور کریم، یہ مسلم کی حدیث ہے، یہ بخاری میں حدیثیں ہیں، یہ ترمذی میں حدیثیں ہیں، یعنی ایک نہیں کئی نبیوں کا ذکر سرکار نے فرمایا۔ یعنی آپ اس سے اندازہ فرمائیں کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیسی شان عطا کی تھی، کیا مقام عطا کیا تھا کہ وہ چیزیں جو دنیا کی نگاہوں سے اوجل تھیں، لیکن مدینے والا اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اور چونکہ سرکار کا حج تھا اور یہ آخری حج تھا، جی پتہ نہیں کتنے انبیاء روحانی طور پہ حضور کریم علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے اس موقع پر۔ اللہ اکبر، چونکہ یہ ذکر ملتا ہے ایسا۔ چھٹی منزل مکہ مکرمہ سے 25 میل پہلے وادی عصفان تھی، یہ مکہ مکرمہ سے 25 میل باہر، یہاں قافلہ جا کر ٹھہرا۔ سیدنا صدیق اکبر سے سرکار نے پوچھا کون سا مقام ہے؟ کہا کہ یہ وادی عصفان ہے، یہ وادی عصفان ہے۔ مسند امام احمد بن حنبل کی روایت ہے، یہ صحیح روایت ہے۔ امام احمد بن حنبل اپنی مسند میں اس کو روایت فرماتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں وادی عصفان میں حضرت ہود اور حضرت صالح علیہ السلام کو تلبیہ پڑھتے ہوئے حج کے لیے جاتا ہوا دیکھا۔ حضرت ہود اور حضرت صالح کا ذکر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اللہ اکبر، فرمایا وہ سرخ اونٹوں پر بیٹھے ہیں، حضرت ہود اور حضرت صالح۔ ایک روایت کے مطابق حضرت صالح اور حضرت ہود کی قبر وادی عصفان میں ہے، ایک یہ بھی روایت بتاتی ہے کہ ان دونوں انبیاء کی قبریں اسی علاقے کے اندر ہیں۔ اللہ اکبر۔ 7ویں منزل مقام صرف تھا۔ یہ مقام صرف وہ جگہ ہے جہاں آج حضرت ام المومنین سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر موجود ہے۔ اگر آپ جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جاتے ہیں تو موٹر وے کے عین کنارے پر حضرت ام المومنین کی قبر آج بھی ایک 4 دیواری کے اندر موجود ہے، بالکل موٹر وے کے عین کنارے پر۔ یہاں ٹریفک چل رہی ہے اور یہ بالکل ساتھ جو فٹ پاتھ کا علاقہ ہے وہاں آپ کو ایک دیوار نظر آئے گی، ایک گیٹ نظر آئے گا، اس میں ام المومنین سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر آج بھی موجود ہے۔ تو یہ حضور کریم علیہ السلام اس مقام پر بھی ٹھہرے، یہیں حضرت ام المومنین سے آپ نے نکاح فرمایا تھا اور یہیں ان کا وصال ہوا۔ اسی مقام پر حضور کریم علیہ السلام نے ان سے نکاح کیا تھا اور اسی مقام پر ان کا وصال ہوا۔ حالانکہ یہ مکہ میں تھی، شدید بیمار تھی، لیکن وہاں پھر آخر جب زیادہ بیماری بڑھی تو فرمایا کہ مجھے یہاں سے واپس صرف کے مقام پہ لے چلو، کہ مجھے حضور کریم علیہ السلام نے یہ بات بتائی تھی کہ تیری موت مکہ میں نہیں ہوگی۔ اور جب وہاں پہنچی تو وہاں وصال ہوا ان کا، اور آج بھی آپ کی قبر انور اسی مقام کے اوپر موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ 51 ہجری میں ان کا وصال ہوا، وہیں دفن ہوئی، جہاں سے رخصتی ہوئی تھی وہیں وصال ہوا، وہیں انتقال ہوا، وہیں آپ کی تدفین ہوئی۔ اور یہی مقام تھا حضرات جس پر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اس بات کا اختیار دیا کہ جس کے ساتھ قربانی کا جانور ہے وہ حج قران کی نیت کر کے آگے بڑھے، اور جو اپنے ساتھ مدینے سے قربانی کا جانور نہیں لایا وہ تمتع کی نیت کر لے، یہاں سے عمرے کی نیت کر لے اور آگے جا کے اپنا عمرہ کر کے احرام کھول دے، اور پھر 8 تاریخ کو وہ دوبارہ حج کا احرام باندھ کے مینا کی جانب ہمارے ساتھ روانہ ہو۔ یہ اختیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مقام پر اپنے غلاموں کو دیا۔ یہ 9ویں منزل تھی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اسی مقام پر میرے مخصوص ایام شروع ہوئے، میں رونا شروع ہو گئی کہ میرے مخصوص ایام شروع ہو گئے، اب میں کیا کروں گی؟ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، دیکھا تو وہ رو رہی تھی۔ فرمایا عائشہ کیا ہوا؟ کہا حضور میرے مخصوص ایام شروع ہو گئے۔ فرمایا گھبراؤ نہیں، سوائے طواف کعبہ کے حاجی تمام کام کر سکتا ہے، حاجی تمام کام کر سکتا ہے، وہ خواتین
جن کے مخصوص ایام شروع ہو جائے وہ بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتی، باقی حج کے تمام ارکان وہ ادا کر سکتی ہیں۔ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان سے یہ بات وہاں سرکار نے ارشاد فرمائی۔ سبل الہدا والرشاد میں امام یوسف صالح شامی کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا خواتین اپنے مخصوص ایام میں دوا استعمال کر سکتی ہیں؟ تو ان کا ہاں کر سکتی ہیں کہ اگر کوئی دوائی میڈیسن یوز کر سکتی ہیں وہ کہ وہ ایام مخصوصہ جو ہے ان کے اندر رکاوٹ ہو جائے، وہ رک جائیں، وہ وقت رک جائے، تو کہا بالکل کر سکتی ہیں۔ اور ساتھ ہی فرمایا ہاں اس میں پیلو کے درخت کا پانی بڑا مفید ہوتا ہے۔ اب اس وقت آج کے دور کی میڈیسن تو نہیں تھی، جو دیسی چیزیں ہوتی تھیں اس میں ساتھ پیلو کا پانی بھی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا اگر خواتین اس کو استعمال کرتی ہیں تو وہ ان کے لیے مفید ثابت ہوتا ہے۔ تو یہ حضور کریم علیہ السلام کا اس سفر کے اندر مکہ مکرمہ کے قریب یہ مقام آیا جہاں آپ نے قیام فرمایا۔ پھر 1 میل پہلے مکہ مکرمہ سے 1 میل پہلے ایک وادی تھی، اس وادی کا نام وادی ازرق تھا۔ وہاں حضور کریم علیہ السلام جب پہنچے مسلم شریف کتاب الایمان میں، تو نبی کریم علیہ السلام نے اس مقام کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں پہاڑ کی چوٹی سے کانوں میں انگلیاں ڈالے ہوئے اونچی آواز سے لبیک کہتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اللہ فرمایا میں موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں، اللہ کا کلیم کانوں میں انگلیاں ڈال کے اونچی آواز سے تلبیہ پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اب یہ نگاہ نبوت راستے میں انبیاء کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر مشاہدہ فرما رہے ہیں۔ یہ 1 میل پہلے مکہ مکرمہ سے یہ مقام ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں اس پر اتفاق ہے امت کا، تمام علماء اگری ہیں اس بات پر کہ تمام انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور وہ حج بھی ادا کرتے ہیں۔ کہا اس پر امت کے علماء اگری ہیں کہ اللہ کا ہر نبی جسے اس نے مبعوث کیا اس زمین پر وہ قبر میں زندہ ہے، وہ اپنی قبر میں نمازیں بھی پڑھتے ہیں، وہ حج بھی ادا کرتے ہیں۔ ہاں اتنی بات ہے کہ رب نے ہمارے اور ان کے درمیان پردہ ڈال دیا، وہ ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن نگاہ نبوت کے لیے کوئی پردہ نہیں۔ یہ میرے آقا کی شان ہے کہ حضور جس طرح سامنے دیکھتے ہیں اسی طرح پیچھے بھی دیکھتے ہیں، جس طرح زمین کے اوپر دیکھتے ہیں اسی طرح زمین کے نیچے بھی دیکھتے ہیں۔ جس طرح زمین پہ بیٹھے ہوئے اور حضور دیکھ رہے ہوتے ہیں، صرف زمین ہی نہیں دیکھ رہے ہوتے، اللہ کا عرش بھی دیکھتے ہیں، جنت بھی دیکھتے ہیں، ہر شے نگاہ نبوت کے سامنے، کوئی شے چھپی ہوئی نہیں۔ اور یہ مسلم کے اندر کئی حدیثیں ہیں، معراج کی رات کی حدیث ہے جس میں سرکار نے فرمایا قبر موسیٰ سے میں گزرا، میں نے دیکھا وہ قبر میں نماز پڑھ رہے تھے، پتہ چلا نبی زمین کے اندر بھی دیکھتا ہے۔ پھر حضور مصلی پہ کھڑے ہو کر، مسلم کی حدیث کہتی ہے آخری صف میں کھڑے ہوئے بندے کو فرما رہے تھے تیرے دل کے اندر چھپے ہوئے خشوع و خضوع کو بھی میں دیکھتا ہوں، یعنی کوئی شے چھپی ہوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو 1 میل پہلے حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا میں موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں۔ 9ویں منزل مقام ذی طویٰ تھا۔ یہ مقام ذی طویٰ جو ہے یہ مغربی جانب مکہ معظمہ کا دروازہ تھا جہاں سے قافلے شہر میں داخل ہوتے تھے۔ آج کل یہ مکہ کا ایک محلہ ہے، اس وقت تو شہر چھوٹا تھا، اب تو شہر میلوں میں پھیل گیا۔ تو یہ جو ذی طویٰ تھا یہ مکہ کا دروازہ تھا، ڈور تھا جہاں سے قافلے انٹر ہوتے تھے مغربی جانب۔ تو اس وقت یہ آج کل اسے ابیار ظاہر بھی کہا جاتا ہے، اس علاقے کو، اس کا نیا نام ابیار ظاہر ہے، جہاں سے قافلے مکہ کے اندر انٹر ہوتے تھے۔ 3 تاریخ تھی ذوالحجہ کی جب سرکار ہفتے کے دن یہاں پہنچے شام، 3 تاریخ کو۔ مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ تک 7 دن لگے سرکار کے، اس ٹوٹل سفر میں 7 دن، 4 ذی القعدہ کے تھے اور 3 ذوالحجہ کے تھے۔ ہفتے کے دن مدینہ منورہ سے چلے اور ہفتے کے دن یہاں پہنچے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس مقام پر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہفتے کی رات جو تھی، شام تھی، ہفتے کو پہنچے، وہیں قیام فرمایا، رات یہیں بسر فرمائی۔ اگلے دن 4 تاریخ تھی ذوالحجہ کی، اتوار کا دن تھا جب حضور کریم علیہ السلام مکہ کے اندر داخل ہوئے، جب مکہ کے اندر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے۔ اور یہ مقام حجون کی طرف سے تھا۔ یہ مقام حجون کہتے ہیں اس علاقے کو جب آپ جنت المعلیٰ جو مکہ معظمہ کا قبرستان ہے اس کی طرف جاتے ہیں، جس میں ام المومنین سیدہ
خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر موجود ہے، یعنی اس سائڈ سے حضور داخل ہوئے تھے۔ حجون کے علاقے سے آپ کا داخلہ ہوا، اور مکہ میں داخل ہونے سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا۔ اس مقام پر حضور نے غسل فرمایا۔ مالکیہ، امام مالک اور ان کے جو فالوور ہیں وہ یہاں کہتے ہیں کہ یہ غسل برائے طواف تھا۔ امام مالک اور مالکی فقہ کو فالو کرنے والے کہتے ہیں کہ یہ غسل جو اس مقام پہ کیا یہ طواف کے لیے تھا، اور جبکہ باقی ائمہ کہتے ہیں کہ یہ طواف کے لیے نہیں تھا، یہ مکہ میں داخلے کے لیے تھا، یہ مکہ میں داخلے کے لیے تھا۔ تو یہاں یہ بات بھی پتہ چلی کہ شہر مکہ میں داخلے سے پہلے غسل کرنا یہ مدینے والے آقا کی سنت ہے۔ اگر کسی کو موقع ایسا نصیب ہو تو اس نیت سے غسل کر کے جائے کہ اس شہر میں داخل ہونے سے پہلے غسل کرنا سرکار کی سنت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کا یہ معمول تھا، آپ جب بھی آتے اس مقام پہ ٹھہرتے تھے، رات گزارتے تھے، یہاں غسل کرتے تھے، پھر مکہ میں داخل ہوتے تھے، کہ میں نے اپنے آقا کو اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ ان کا معمول تھا حضرت عبداللہ ابن عمر کا۔ اللہ اکبر۔ تو حضرات محترم، یہاں پھر اتوار کے دن جب مکہ میں حضور کا داخلہ ہوا تو پھر مکہ کے نوجوان، بچے اور لوگوں کو جب پتہ چلا کہ سرکار تشریف لائے ہیں تو پھر انہوں نے باہر آ کر، بچوں نے، بڑوں نے آپ کا استقبال کیا، حضور کو ویلکم کیا۔ سب سے پہلے بچے آئے، اور صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم اس دن بھی ہم نے دیکھا حضور حالت احرام میں تھے، کسی بچے کو سواری پہ آگے بٹھایا ہوا تھا، کسی کو پیچھے بٹھایا ہوا تھا، کسی کو دائیں بٹھایا ہوا تھا، کسی کو بائیں بٹھایا ہوا تھا۔ مکہ کے بچے حضور کی سواری پر اور صحابہ کی سواریوں پہ ساتھ بٹھا کے پھر حضور داخل ہوئے۔ اتوار کے دن صبح کے وقت آپ مکہ کے اندر داخل ہوئے۔ سب سے پہلا کام مکہ میں داخل ہو کر امام الانبیاء علیہ السلام نے جو فرمایا، چاشت کا وقت تھا، سورج اوپر آ چکا تھا، چاشت کا وقت تھا، روشنی خوب پھیلی ہوئی تھی سورج کی۔ جب حضور کریم علیہ السلام تشریف لائے، سب سے پہلا عمل تجدید وضو تھا۔ آپ نے آ کے تازہ وضو فرمایا۔ جب آپ مکہ میں انٹر ہوئے اور آ کر پھر آپ نے وہاں پر تازہ وضو فرمایا۔ حضرت جابر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسجد حرام کے دروازے پہ حضور تشریف لائے اور باب السلام کے سامنے آ کے سرکار نے اپنی سواری بٹھائی، کسوہ اونٹنی باب السلام کے سامنے بٹھائی اسے سرکار نے۔ یہ باب السلام جو حضور کی جائے ولادت ہے، برتھ پلیس ہے، جو اس کے بالکل سامنے صفا اور مروہ کے درمیان ایک دروازے کا نام ہے۔ یہ صفا اور مروہ کے درمیان اگر آپ حضور کریم علیہ السلام کی ولادت والی سائڈ سے آئیں تو آپ کو سامنے ایک دروازہ نظر آئے گا جس کو باب السلام کہتے ہیں۔ حضور کریم علیہ السلام جب مکہ میں تشریف لائے تو اس مقام پہ سواری بٹھا کر کعبے کے اندر داخلہ آپ نے باب السلام سے کیا۔ اگر اب کبھی موقع ملے زندگی میں تو باب السلام سے جائیں، اس نیت سے کہ میرے آقا یہاں سے گئے تھے۔ اور اس کی سبب اور اس کی وجہ محدثین یہ بیان کرتے ہیں کہ باب السلام میں داخلے کی حکمت یہ تھی کہ کعبے کا دروازہ باب السلام کے بالکل سامنے ہے، اور جب کسی کے گھر میں بندہ جاتا ہے تو اس طرف سے جاتا ہے جس طرف اس گھر کا دروازہ ہو جی۔ اور یہاں ایک اور بڑی پیاری بات محدثین لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں عجب اتفاق ہے کہ اللہ کے گھر کا دروازہ حضور کے گھر کی طرف کھلتا ہے اور حضور کے گھر کا دروازہ اللہ کے گھر کی طرف کھلتا ہے، دونوں دروازے آمنے سامنے۔ کبھی آپ اس پر غور کریں تو جو حضور کی جائے ولادت ہے یہ سرکار کے خاندان کا محلہ تھا، اس محلے میں حضور کا خاندان آباد تھا جی۔ اور اسی محلے کے اندر اب تو چونکہ ان نجدیوں نے وہ نشانیاں مٹا دیں، حضور کریم علیہ السلام کی جو برتھ پلیس ہے اس کے ساتھ رائٹ سائڈ پر ایک وضو روم اور ٹوائلٹس وغیرہ بنی ہوئی ہیں، انہی کے نیچے سیدہ ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر تھا جہاں حضور کریم علیہ السلام رہا کرتے تھے۔ ان سے نکاح کرنے کے بعد انہوں نے نجدیوں نے اس مقام پر ٹوائلٹ بنا دی، چونکہ وہ مقام محفوظ کیا جا سکتا تھا، آج بھی وہ بنیادیں نیچے محفوظ ہیں۔ ڈاکٹر عرفان علوی صاحب نے اس کی تصویریں ہمیں دکھائیں ساری، وہ کمرے موجود ہیں، بنیادیں موجود ہیں، اس میں آج ریت وغیرہ بھری گئی ہے تاکہ وہ ریت وغیرہ بھر کے اس کو پھر بھی محفوظ کر دیا فی الحال کہ آئندہ آنے والے دور میں شاید کوئی وقت ایسا آئے کہ اس مقام کو پھر نکالا جا سکے اور یہ لوگوں کے سامنے رکھ کر انہیں بتایا جائے امتیوں کو کہ تمہارے نبی نے کس سادگی سے زندگی بسر کی۔
اس میں سیدہ کی چکی بھی نکلی ہے، وہ جو سامان اس میں سے نکلا وہ بھی محفوظ ہے مکہ معظمہ میں، اس میں سے بہت سی چیزیں برآمد ہوئی تھیں اور وہ آج بھی محفوظ ہیں اہل محبت کے پاس۔ تو حضرات محترم باب السلام سے حضور کریم علیہ السلام کعبہ کے اندر داخل ہوئے۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت کے بھائی ہیں مولانا حسن رضا، انہوں نے اپنے اشعار میں بڑی خوبصورت بات کہی۔ وہ کہتے ہیں بنائی پشت نہ کعبہ کی ان کے گھر کی طرف، بنائی پشت نہ کعبہ کی ان کے گھر کی طرف، جو جان جنہیں خبر ہے وہ ایسا وقار کرتے ہیں، جنہیں خبر ہے وہ ایسا وقار کرتے ہیں۔ تو حضور باب السلام سے کعبے کے اندر داخل ہوئے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مواہب الدنیا کی روایت حضرت حذیفہ کہتے ہیں جیسے ہی کعبے پہ نظر پڑی حضور نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، پہلی نظر جب کعبے پہ پڑی۔ اللہ اکبر۔ ابن ماجہ کی حدیث سے فرمایا لوگوں جب پہلی نظر کعبہ پہ پڑتی ہے تو کعبہ کی زیارت کی وقت اللہ کی رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ حضور نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کر سرکار نے دعا فرمائی کہ اے اللہ تو اس گھر کی عزت، اس کی تکریم، اس کی تعظیم اور اس کی ہیبت میں اضافہ فرما۔ اے اللہ اس گھر کی عزت، اس کی تکریم، اس کی ہیبت میں اضافہ فرما اور ہر اس شخص کی عزت میں اضافہ فرما جو اس گھر کی زیارت کے لیے آئے۔ یہ حضور کریم علیہ السلام نے اس دن دعا فرمائی۔ اللہ اکبر۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں کعبے کو تک کے حضور دعا فرما رہے تھے۔ حضرات جب بندہ جائے پہلی نظر پڑے کعبے پر تو وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا کرے۔ اس وقت رحمت الہی کے دروازے بندے کے لیے کھلے ہوئے ہوتے ہیں جب پہلی نظر اس گھر پہ پڑتی ہے۔ اللہ اکبر۔ امام ابن حجر مکی کہتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ کھڑے ہو کے دعا کی جائے۔ سرکار نے کھڑے ہو کر دعا کی۔ امام ابو بکر شبلی جب آئے تھے پہلی مرتبہ تو بے ہوش ہو کے گر گئے تھے، بے ہوش ہو کے گر گئے، یعنی خشیت اور خوف کا یہ عالم تھا کہ میں رب کے گھر میں کس منہ سے آیا ہوں۔ یعنی جب بندہ جائے اس کی حالت یہ ہونی چاہیے کہ میں اس قابل ہی نہیں تھا، اے مالک یہ تو تیری کرم نوازی ہے کہ تو نے مجھے اپنی چوکھٹ پہ بلا لیا، میں تو اس قابل نہیں، میں تو بڑا گناہ گار ہوں، سیاہ کار ہوں۔ بندہ کبھی اس گھر کو دیکھے کبھی اپنے آپ کو دیکھے اور پھر اس کیفیت عاجزی انکساری کی حالت میں وہ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی۔ امام یوسف صالحی شامی کہتے ہیں کہ حضور نے تحیت المسجد اس وقت ادا نہیں کی، حالانکہ ہر مسجد میں جب سرکار تشریف لے جاتے کسی مسجد میں تو 2 رکعت نماز تحیت المسجد ادا فرماتے تھے شکرانے کے طور پہ، تو یہ سرکار کی سنت تھی۔ لیکن اس دن آپ نے تحیت المسجد ادا نہیں کی کیونکہ کعبے کا طواف ہی تحیت المسجد کے قائم مقام ہے۔ تو آپ تشریف لائے اندر۔ اللہ اکبر۔ اور سب سے پہلے جب آئے آپ اور آنے کے بعد حضور کریم علیہ السلام نے طواف شروع فرمانا تھا تو آپ سیدھے حجر اسود کے پاس پہنچے۔ حجر اسود کے پاس، کیونکہ حجر اسود سے حج کرنے والا حاجی یا عمرہ کرنے والا حاجی اپنا طواف شروع کرتا ہے۔ تو وہ سامنے حجر اسود تھا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس کو بوسہ دیا۔ صحابہ کہتے ہیں کافی دیر تک حضور نے اپنا سر انور اس پہ رکھا اور آنسو بہائے۔ حجر اسود کے متعلق حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگوں یہ زمین پہ اللہ کا دایاں ہاتھ ہے۔ اس کی مثال ایسے نہیں، مثال کے ذریعے بات سمجھائی، اس کی عظمت، حالانکہ وہ ہاتھوں سے پاک ہے، یعنی اس کی عظمت ان الفاظوں کے اندر بیان فرمائی کہ یہ حجر اسود وہ مقام ہے جس کے ذریعے وہ اپنے بندوں سے مصافحے کا شرف عطا کرتا ہے۔ جس نے حجر اسود کو بوسہ دیا گویا اس نے اللہ کے سیدھے ہاتھ کو بوسہ دیا۔ اللہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں اس طرح سر رکھا ہوا تھا، آنسو بہ رہے تھے سرکار کے، اور کافی دیر تک سرکار اس پر سر انور رکھ کر، بعض روایت میں آیا کہ سجدہ کیا 3 مرتبہ سرکار اور سر انور رکھا، آنسو بہائے، اور آپ نے حضرت عمر کو فرمایا تھا کہ عمر یہ آنسو بہانے والا مقام ہے، یہ آنسو بہانے والا مقام ہے۔ اللہ۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا استعلام کیا۔ یہ سرکار کی سنت ہے، یعنی جب بھی آپ طواف کرتے ہیں تو ہر طواف کے چکر سے پہلے اس کا استعلام فرماتے ہیں، یہ ہاتھ اس پہ رکھتے ہیں، اسے بوسہ دیتے ہیں یا دور سے اسے اشارہ کر کے اپنے ہاتھوں کو چومتے ہیں۔ یہ میرے آقا کی سنت۔
جب طواف زیارت میں آپ تشریف لائے تھے تو آپ نے چھڑی سے استعلام فرمایا اور چھڑی کو چوما، اور جب ہاتھ رکھا یا بوسہ دیا تو حاجی اگر دور سے بھی اس کا استعلام کرتا ہے تو بسم اللہ اللہ اکبر یا بسم اللہ والحمدللہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ یہ کہہ کر اپنے ہاتھ کو چوم لے اور پھر اپنے طواف کا چکر شروع کرے۔ تو یہ استعلام کرنا اس کا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات پھر آپ نے طواف شروع فرمایا سرکار نے۔ تو پہلے 3 چکروں میں حضور نے اپنا یہ دایاں جو کندھا تھا اس کو ننگا فرمایا، اوپن کیا، وہ چادر نیچے سے نکال کے پھر اوپر ڈالی۔ تو پہلے 3 چکر جب بندہ کر رہا ہو تو یہ کونا خالی ہو تو یہ مدینے والے کی سنت ہے، اور پھر جب آپ چلے تو اس میں رمل فرمایا، جس طرح پہلوان چلتے ہیں اس طرح سرکار پہلوانوں کی طرح اس میں چل رہے تھے۔ کیونکہ جب پہلے ایک دفعہ عمرے کے لیے مدینے سے صحابہ تشریف لائے تو مکہ والوں نے کہا ان کو کمزور دیکھ کر کے، دیکھو یہاں سے ہجرت کر کے گئے، وہاں کھانے کو نہیں ملتا، دیکھو ہڈیاں نکل آئی ہیں۔ حضور نے غلاموں سے فرمایا ذرا پہلوانوں کی طرح چلو، تاکہ یہ نہ سمجھے کہ مسلمان کمزور ہیں، اللہ، تاکہ یہ نہ سمجھے کہ بھائی مسلمان کمزور ہے، اللہ۔ حضرات حج اور عمرے کے یہ جتنے ارکان ہیں در حقیقت یہ حضور کی اور نبیوں کی اور صالحین کی جو سنتیں ہیں یہ اس کی یادگار ہے۔ حضور تھوڑا پہلوانوں کی طرح چلے تو وہاں رمل کرنا سنت بن گیا، جہاں شولڈر کو ننگا کیا وہاں شولڈر کو ننگا کرنا سنت بن گیا، چادر نیچے سے ڈالی تو وہاں سے نیچے سے ڈالنا سنت بن گیا۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چکروں میں رمل فرمایا، اور پھر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہر چکر میں حجر اسود اور رکن یمانی کا استعلام کیا۔ ان دونوں کونوں کی حضور تعظیم فرماتے تھے، ایک تو وہ کونا جس پہ حجر اسود لگا ہوا ہے، اور ایک سے پیچھے والا کونا جس میں ایک درمیان سے غلاف کعبہ کٹا ہوا ہوتا ہے اسے رکن یمانی کہتے ہیں۔ حضور اس کی بھی تعظیم فرماتے تھے، کئی مرتبہ سرکار گزرتے تو اسے ہاتھ لگاتے تھے۔ بعض روایات میں چومنا بھی ملتا ہے، بعض میں ہاتھ لگا کر استعلام بھی ملتا ہے کہ جب بھی گزرے رکن یمانی کا بھی استعلام کیا اور حجر اسود کا بھی۔ بعض روایات میں کہ حجر اسود کو چومتے تھے اور رکن یمانی کو ہاتھ لگاتے تھے یا اس کا استعلام فرماتے تھے۔ ان دونوں کونوں کی تعظیم سرکار فرماتے تھے۔ کیوں؟ آپ فرماتے تھے اس لیے کہ یہ جو دونوں کونے ہیں نا اور یہ جو دیوار ہے یہ میرے جد امجد سیدنا ابراہیم کی ہاتھوں سے بنائی گئی بنیاد کے اوپر قائم ہے، یہ اسی بنیاد پہ آج بھی قائم ہے۔ باقی کونوں میں دیواروں میں رد و بدل ہو گیا، لیکن یہ جس مقام پر میرے جد امجد نے بنائی تھی آج بھی اسی مقام پہ قائم ہے، اس لیے ان کی تعظیم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ رات محترم، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کو نماز کی طرح عبادت قرار دیا ہے۔ فرمایا جس طرح نماز کی 1 رکعت ہے نا اسی طرح طواف کا 1 چکر ہے۔ فرق اتنا ہے کہ نماز میں تمہیں بولنے کی اجازت نہیں، طواف میں اللہ نے تمہیں بولنے کی بھی اجازت دے دی کہ تم اچھی گفتگو کر لیتے ہو، لیکن نماز میں تم بول نہیں سکتے۔ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف فرمایا، طواف فرما کر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لائے۔ اور ایک روایت میں یہاں اور بھی آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ دوران طواف جب بھی آپ بیت اللہ کے پرنالے کے نیچے سے گزرتے تھے نا تو وہاں دعا فرماتے تھے، اور وہ دعا کیا تھی کہ اے اللہ موت کے وقت راحت، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں جو موت آئے تو راحت میں آئے، موت کے وقت راحت، اور جب تو حساب لے تو تجھ سے معافی کے طلبگار ہے۔ موت کے وقت راحت عطا کرنا اور حساب کے وقت معافی عطا کرنا، اپنے غلاموں کو یہ تعلیم دی امام الانبیاء علیہ السلام۔ اللہ کو 7 چکر کمپلیٹ فرمائے سرکار نے۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں دوران طواف حضور نے پیاس محسوس فرمائی تو زمزم طلب فرمایا، دوران طواف سرکار نے زمزم بھی نوش فرمایا۔ وہ کہتے ہیں پیاس سرکار کو محسوس ہوئی تو آپ نے سنن دارقطنی کی روایت ہے کہ آپ نے زمزم طلب فرمایا، آپ کی خدمت میں زمزم پیش کیا گیا اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کو
نوش فرمایا۔ اللہ اکبر۔ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں جب طواف سے فارغ ہوئے تو پھر آپ نے حجر اسود کو بوسہ دیا، ایک مرتبہ پھر اسے بوسہ دیا۔ طواف کے ساتھ چکر کمپلیٹ کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ بھی دیا، اس پہ ہاتھ بھی لگایا اور اپنے چہرے پہ بھی پھیرا، اس طرح ہاتھ لگا کے چہرے پہ پھیرا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ بوسہ بھی دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کا یہ معمول تھا، وہ چاہے بھیڑ ہوتی تھی، چاہے رش ہوتا تھا، چاہے نہیں ہوتا تھا، وہ کبھی بھی حجر اسود کا بوسہ ترک نہیں کرتے تھے۔ کہتے ہیں بعض مرتبہ تو اتنا ہوتا کہ اتنا رش ہوتا کہ میری نکسیر پھوٹ پڑتی، لیکن خون نکل رہا ہوتا، میں جاتا خون صاف کرتا، دھوتا، پھر آ کے بوسہ لیتا۔ کہا میں نے آج تک زندگی میں چاہے رش ہے چاہے نہیں ہے حجر اسود کا بوسہ ترک نہیں کیا، اس لیے کہ میں نے سرکار کو ہمیشہ اس مقام کا بوسہ لیتے ہوئے دیکھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حجر اسود کو مخاطب کر کے فرمایا تھا تو یہ نہ سمجھ کہ جنت سے آیا وہ پتھر ہے اور اس لیے ہم تجھے چومتے ہیں۔ اے حجر اسود تو جنتی ہے، تو جنت سے آیا، تو اس لیے یہ نہ سمجھ کہ ہم تجھے اس لیے چومتے ہیں کہ تو جنتی ہے، ہم تو تجھے اس لیے چومتے ہیں کہ مدینے والے نے تجھے چوما ہے۔ ہمارا ہر کام اپنے نبی کی نسبت سے ہے، ہماری عبادتیں بھی اپنی نبی کی نسبت سے ہیں۔ تیرے جنتی ہونے کے سبب سے تجھے نہیں چومتے، تجھے اس لیے چومتے ہیں کہ مدینے والے کے تجھے ہونٹ لگے۔ ہم تو اپنے آقا کی نسبت دیکھ کے تجھے چومتے۔ حضرت اسود کو مخاطب کیا حضرت عمر فاروق اللہ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت جابر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فارغ ہوئے پھر آپ مقام ابراہیم کی طرف بڑھے اور آپ کی زبان مبارک پر قرآن کی وہ آیت تھی وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ ابراہیم مصلی، کہ لوگوں ابراہیم کے قدموں والی جگہ کو اپنے لیے مصلی بنا لو۔ مزے کی بات ہے کہ شرک کے نام پر، بدعت کے نام پر سارے مقامات مٹا دیے نجدیوں نے، لیکن یہ پتھر نہیں اٹھا سکے یار۔ اور اس پتھر پہ بھی ہے کیا؟ قدموں کے نشان۔ دیکھیں نا، ساری نشانیاں مٹاتے چلے گئے، اس کو نہیں نکال سکے آج تک۔ اور ہیں بھی ایک نبی کے قدم کے نشان، پیروں کے نشان۔ یہاں اہل محبت کہتے ہیں در حقیقت یہ وہ پتھر ہے جس پہ تعمیر کعبہ کرنے کے بعد ابراہیم نے کھڑے ہو کر اللہ سے جو دعائیں مانگی تھی نا، اس میں ایک یہ بھی دعا تھی کہ مالک تو مجھے اپنے محبوب کا دادا بنا دے۔ اے اللہ تو مجھے اپنے محبوب کا دادا بنا دے، میری نسل میں وہ محبوب بھیج جس کے لیے تو نے کائنات بنائی ہے۔ اہل محبت کہتے ہیں یہاں کھڑے ہو کر ابراہیم نے میلاد مصطفیٰ کی دعا مانگی تھی، ولادت مصطفیٰ کی دعا مانگی تھی، اپنی نسل میں اس محبوب کے لیے دعا مانگی تھی کہ اس کا میلاد میری نسل کے اندر ہو۔ رب نے اس پتھر کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا جس کی نسبت مدینے والے کے ساتھ، کہ ابراہیم تو اس پتھر پہ کھڑے ہو کر میرے حبیب کی اپنی نسل میں آمد کی دعا کا طلبگار ہے نا۔ تو چاہتا ہے کہ میرا آخری محبوب اور میرا آخری پیغمبر تیری نسل کے اندر اس کا میلاد ہو، تو تیری دعا کو بھی قبول کرتا ہوں، اور جس پتھر پہ کھڑے ہو کر تو نے دعا کی ہے جا قیامت تک اس نشانی کو بھی یہاں محفوظ کر دے۔ اور میں آنے والے ساری دنیا کے مسلمانوں اور حاجیوں کو کہتا ہوں کہ جس پتھر پہ کھڑے ہو کر ابراہیم نے مدینے والے کے دادا بننے کی دعا کی تھی، تم اس جگہ کو مصلی بنا لو۔ جب تک طواف کے بعد یہاں 2 رکعت نماز پڑھ کر میرا شکر ادا نہیں کرو گے تمہارا طواف مکمل ہی نہیں ہوگا، تمہارا طواف کمپلیٹ نہیں ہوگا۔ حضور کریم علیہ السلام نے پھر اس مقام پہ کھڑے ہو کر 2 رکعت ادا کی۔ یہ واجب ہیں، لازم ہیں، ہر طواف کے بعد یہ 2 رکعت پڑھنی پڑتی ہیں۔ اس طرح کہ سامنے کعبے کا دروازہ، درمیان میں حجر اسود، ادھر آپ کھڑے ہوئے ہیں، درمیان میں وہ مقام ابراہیم اور ادھر آپ کھڑے ہوئے ہیں۔ اس کو آپ اکٹھا بھی کر سکتے ہیں۔ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر حج کا یہ مقام تھا حضرات۔ یہاں تک ہم نے ابھی بات مکمل کی، انشاءاللہ باقی باتیں آئندہ جمعۃ المبارک میں سرکار کی سفر کی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حرمین کا سفر نصیب فرمائے، جتنے حضرات جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کا سفر مقبول۔ وما علینا الا البلاغ۔